بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، آج 8واں سبق ہے۔ 8ویں سبق میں آپ کے سامنے فعل ماضی کے تمام صیغے ہیں۔ فعل ماضی کے حوالے سے یا فعل مضارع ہو، ضمیریں ہوں، بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے غائب کا، ایک مخاطب کا، ایک متکلم کا۔ غائب، اس میں مذکر اور مؤنث کی تفریق ہوگی، پھر مذکر میں مفرد، تثنیہ، جمع کی تفریق ہوگی۔ اس اعتبار سے مذکر غائب کے 3 صیغے، 3 الفاظ استعمال ہوں گے۔ اسی طرح مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے استعمال ہوں گے۔ غائب کے ٹوٹل صیغے، ٹوٹل الفاظ وہ 6 بنیں گے۔ مخاطب میں بھی اسی طریقے سے مذکر مخاطب میں 3 صیغے، واحد، تثنیہ اور جمع کے ہوں گے، اور مؤنث کے بھی 3 صیغے، واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغے ہوں گے۔ تو مخاطب میں بھی 6 الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو غائب اور مخاطب کے ملا کر ٹوٹل ہمارے پاس 12 الفاظ ہوئے، 12 صیغے ہوئے۔ اس کے بعد متکلم میں صرف 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے لیے مشترک لفظ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ہی، اور جمع کے لیے چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی متکلم کے لیے ٹوٹل 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 14 صیغے بنتے ہیں، 14 ضمیریں بنتی ہیں۔ ماضی میں، مضارع میں، ضمیروں میں آپ غور کریں گے تو 14 الفاظ آپ کو استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے چارٹ میں آپ کو فعل ماضی کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ فعل ماضی جب ایک شخص کے بارے میں، غائب کے بارے میں آپ استعمال کریں گے تو سب سے پہلے غائب مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا حامد ایک لڑکا ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے حامد ذہب، حامد گیا۔ تو ذہب یہ ایک مرد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب ذہبہ کی جگہ کوئی بھی فعل آپ لگا سکتے ہیں۔ حامد درس، حامد جلس، حامد خرج۔ تو حامد ایک ہے، مذکر ہے، لیکن حامد کے ساتھ اگر اب ہاشم بھی شامل ہو جاتا ہے تو تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ اب آپ ذہبہ کے بجائے ذہبا استعمال کریں گے، اس میں الف کا اضافہ ہوگا۔ حامد و ہاشم ذہبا۔ اور اگر حامد اور ہاشم کے ساتھ علی بھی یعنی جمع بن جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کہیں گے ذہبو۔ تو ذہبا، ذہبا، ذہبو۔ اس کے بعد مؤنث میں آ جائیے۔ مؤنث میں ایک ہے آمینہ، تو آپ اب استعمال کریں گے ذہبت، تا کے سکون کے ساتھ ذہبت۔ آمینہ اور زینب 2 ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے تو ذہبتا۔ اب جمع کا صیغہ ہے آمینۃ و زینب و مریم ذہبنا۔ تو ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، یہ غائب کے مکمل صیغے ہوئے۔ اس کے بعد مخاطب میں مذکر کے صیغے کے لیے انت ذہبتا، تو ایک مرد گیا۔ تو ذہبتا، تا کے زبر کے ساتھ، انتما، تم دو، انتما ذہبتما، تم دونوں گئے، انتم ذہبتم، تم سب گئے۔ یہ مذکر کے تمام صیغے ہوئے۔ اور مؤنث کے صیغے اب استعمال کریں گے انتی ذہبتی، انتی ذہبتی، تا کے زیر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ، واحد مؤنث کے لیے، انتما ذہبتما تثنیہ کے لیے، اور انتن ذہبتن، انتن ذہبتن استعمال ہوگا۔ تو انتن ذہبتن، تم سب عورتیں گئی۔ متکلم کے لیے اب استعمال ہوگا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا ذہبت، انا ذہبت، تا کے ضمے کے ساتھ، پیش کے ساتھ، اور تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آپ استعمال کریں گے نحن ذہبنا، ہم سب گئے۔ اس اعتبار سے یہ 14 صیغے ہوئے، اور اس کی گردان یوں ہوگی، 14 صیغے ان کو اس طرح سے یاد کریں گے۔ ذہبہ کی جگہ ہم فعل کا وزن لاتے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اسی طرح کوئی بھی فعل اب اس کی جگہ آپ لگا سکتے ہیں، جیسے قرأ، قرأ پڑھنا،
قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو قرأنا. اس طرح سے 14 کے 14 سیغے آپ استعمال کریں گے. اب آپ کے سامنے اس کی تمرینیں ہیں، فعل کا استعمال کرنا ہے. پہلی تمرین ہے اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے بوضع الفعل. فعل ذہب آپ کو لگانا ہے، ذہب کا فعل استعمال کرنا ہے، لیکن اب چیک کرنا ہے کہ کون سا صیغہ کہاں پر استعمال ہوگا. تو فی الفراغ، فراغ میں، خالی جگہ میں، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، مناسب ضمیر کے ساتھ اس کو مسند بنا کر اس کی اضافت کر کے، یعنی صیغہ کون سا استعمال ہوگا وہ وہاں پر دیکھنا ہے. مثلا پہلا سوال ہمارے سامنے ہے این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ تو چونکہ الطلاب الجدد بات ہو رہی ہے تو جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے، ہم کہیں گے ذہبوا الی المدیر، ذہبوا وہ سب گئے، الی المدیر پرنسپل کے پاس. نحنو کے ساتھ آئے گا نحنو ذہبنا، ہم سب گئے، الی الملعب کھیل کے میدان کی طرف. اخوانی سے بات ہو رہی ہے، بھائیوں سے، جمع ہے، تو این ذہبتم، تم سب کہاں گئے، بعد الدرسی سبق کے بعد، یا اخوانی اے میرے بھائیوں. اور ابھی سے بات ہو رہی ہے، واحد ہے تو ایک ہے، آپ کہیں گے اذهبت الى السوق اليوم یا ابی، اذهبت کیا آپ گئے، الى السوق بازار، اليوم آج، یا ابی اے میرے ابو. انا کی بات ہو رہی ہے، واحد متکلم، تو انا ما ذهبت الى المکتبۃ اليوم، انا ما ذهبت میں نہیں گیا، الى المکتبۃ لائبریری، اليوم آج. امی تھرڈ پرسن مؤنث ہے تو میری امی، امی ذہبت الی المستشفی، میری امی ہاسپٹل گئی. بنات سے بات ہو رہی ہے تو اذهبتن کیا آپ سب گئیں، لزیارت خالتکن اپنی خالہ کے سے ملنے کے لیے، خالہ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، یا بناتی اے میری بیٹیوں. تو اذهبتن. اخی کی بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن ہے، واحد ہے، ہم کہیں گے ذہب اخی میرا بھائی گیا، الی المطار ایئرپورٹ. اخواتی میری بہنیں، ذہبنا تھرڈ پرسن غائب اور مؤنث ہے، جمع ہے، تو اخواتی ذہبنا میری بہنیں گئیں، الی الکلیہ کالج. ڈیش ڈیش الی المدرسۃ یا عائشہ، عائشہ سے بات ہو رہی ہے تو یوں کہیں گے اذهبت الی المدرسۃ کیا آپ اسکول گئیں، یا عائشہ اے عائشہ. تو جیسا مخاطب ہے یا بات جس کے بارے میں ہو رہی ہے اسی کے اعتبار سے فعل استعمال کیا جائے گا. اگلی تمرین ہے اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے بوضع فعل مناسب، فعل لگانا ہے جو مناسب یہاں ہوگا، فی کل من الاماکن الخالیہ تمام خالی جگہوں میں. یا محمد سے بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے اسمعت الاذان کیا آپ نے اذان سنی، یا محمد اے محمد. اس کے بعد ہے نحنو، نحنو لعبنا ہم نے کھیلا، کرۃ السلۃ باسکٹ بال، الیوم آج، تو نحنو لعبنا. قمصان اور منادیل سے متعلق بات ہو رہی ہے امی سے، تو ان کو دھویا جائے گا. تو غسلتی، اغسلتی قمصانی و منادیلی یا امی، اے میری امی کیا آپ نے میری قمیصیں اور میرے رومال دھوئے. مندیل کی جمع منادیل اور قمیص کی جمع قمصان. اے امی کیا آپ نے میری قمیصیں اور رومال دھوئے. تو غسلتی. المدرس ایک کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، مدرس نے، ٹیچر نے لکھا سبق علی السبورۃ بورڈ پر. انا دخلت یا انا فتحت باب الفصل میں نے کھولا باب الفصل کلاس کا دروازہ، انا فتحت. اور وحامد وہشام وبلال فتحوا النوافذ، حامد، ہشام اور بلال جمع ہیں یہ، تو فتحوا النوافذ انہوں نے کھڑکیاں کھولی. بنات سے بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے اقرأتن یا احفظتن، اقرأتن کیا آپ نے پڑھ لیا، الدرس الجدید نیا سبق، جیدن اچھی طرح سے، یا بناتو اے بچیوں. یا آپ حفظتن بھی کہہ سکتے ہیں، احفظتن الدرس الجدید کیا آپ نے نیا سبق یاد کر لیا، جیدن اچھی طرح سے، یا افہمتن کیا آپ نے سمجھ لیا. تو جو بھی فعل لانا ہے. زمیلاتی میری سہیلیاں،
اسم جمع ہے، غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو ہم کہیں گے زمیلاتی خرجنا من الفصل، میری سہیلیاں خرجنا نکلی من الفصل کلاس سے، بعد الدرسی سبق کے بعد. ابنا سے بات ہو رہی ہے تو یوں کہیں گے اقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی اقرأتم، کیا آپ نے پڑھ لیا قرآن پاک بعد صلاة الفجر، فجر کی نماز کے بعد، یا ابنائی اے میرے بیٹو. تو اس طریقے سے مناسب فعل یہاں استعمال کیا جائے گا. اب فعل ماضی جو ہم نے پڑھا اس میں آپ نے دیکھا کہ مثلا ذال ہا با، تین لفظ تو یہ فعل کے ہیں، حروف اصلیہ ہیں، فعل کے حروف ہیں، لیکن اس میں آپ نے ایڈیشن کیا، کہیں تو تا کا، کہیں تی، کہیں تو، کہیں تم، کہیں تننا. اسی طرح سے ذہبو میں واو کا اضافہ کیا، ذہبنا میں نون کا اضافہ کیا، یہاں نا کا اضافہ کیا. تو ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. مثلا آپ جب ذہبتا کہتے ہیں تو اس میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ایک مرد گیا، تو تو ایک مرد، انت کا جو مفہوم اس کے اندر ہے، ان کو ضمائر، یہ ایسی ضمیریں ہیں جو متصل ہیں، مل کر آ رہی ہیں. انت تو ضمیر منفصل ہے، وہ الگ سے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ والی ضمیریں ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. ضمیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ضمیر وہ منفصل کہلاتی ہے، ضمائر منفصلہ جو الگ استعمال ہوتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا وغیرہ. لیکن کچھ ضمیریں ایسی ہوتی ہیں جو مل کر استعمال ہوتی ہیں ساتھ میں، وہ الگ سے استعمال ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تو ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. تو خیر فعل ماضی میں کچھ ضمیریں ہیں جو ضمائر متصلہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، تو ان پر غور کرتے ہیں. التاء کما فی، تا ہے جیسے کہ ان سیغوں میں، تا ذہبتا میں تا یہ ضمیر کہلائے گی، ذہبتی میں یہ ضمیر تی، اور ذہبتو اس میں تو، ذہبتم اس میں بھی تم یہ ضمیر ہوگی، اور ذہبتن یہ ضمیر اس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اسی طرح واو کما فی، جیسے کہ ذہبو میں واو ہے تو واو یہ ضمیر کی علامت ہے، ضمیر کی شکل ہے. النون کما فی، نون استعمال ہوگا جیسے ذہبنا، مؤنث کا صیغہ، جمع کا صیغہ، تو نون یہاں استعمال ہوا، یہ ضمیر کی شکل ہے، ضمیر کی علامت ہے. نا کما فی ذہبنا، نا ذہبنا میں ہم نے نون الف نا استعمال کیا تو یہ ضمیر متصل کی شکل ہے. تو یہ ضمائر متصلہ کہلائیں گی. اس کو اب مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دیکھیے تأمل ما یلی، جو نیچے آ رہا ہے اس پر غور کیجئے. سوال ہے این حامد، حامد کہاں ہے؟ اب جواب میں صرف ہم یوں کہہ سکتے ہیں خرجا، خرجا حامدن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خرجا سے کام چل جائے گا. خرجا مطلب کیا ہے؟ وہ نکل گیا. تو خرجا وہ نکلا، تو خرجہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ خرجہ از اکول ٹو فعل ہے، یہ ورب کا مفہوم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نکلا، تو وہ کا مفہوم اس میں وہ فاعل ہے، ہوا کی ضمیر مضمر ہے، پوشیدہ ہے، مستتر، ضمیر مستتر کہلائے گی. یہ ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، جس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اردو میں بھی ہم اور بھی دوسری زبانوں میں اس ضمیر کو ہم چھپا دیتے ہیں کہیں کہیں. جیسے ہم سے کوئی پوچھے گا حامد کہاں ہے، تو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں وہ نکل گیا، وہ نکل گیا استعمال کیا ہم نے تو وہ. لیکن اگر ہم اتنا ہی کہیں نکل گیا تو اس صورت میں نکل گیا میں یہ وہ کا مفہوم یہ موجود ہے، اس کو ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں. تو عربی میں خرجہ یہ صرف ایک فعل ہی نہیں بلکہ اس کے اندر فاعل بھی ہے، وہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، اور یہ ہر زبان میں ضمیر کو پوشیدہ رکھنے کا رکھا جاتا ہے. اسی طرح مؤنث کا صیغہ دیکھیے این آمینتو، آمینہ کہاں ہے، تو ہم یوں کہیں گے خرجت، وہ نکلی. تو خرجہ ایک تو فعل ہے، اس میں فعل پلس تا، یہ تا ہے علامت تانیث، مؤنث کی علامت. خرجہ اور خرجت میں فرق ہوا مذکر اور مؤنث کا تا کے ذریعے. تو تا تو علامت تانیث ہے، اور اس کے اندر فاعل وہ ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، ہیا کی ضمیر، وہ نکل گئی. تو ضمیریں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، تو وہ فاعل بنتی ہیں. اس طریقے سے فعل ماضی کی تفصیلات مکمل ہوئی ہے. آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وشکرا.